آپ قرآن کھولیں اور آپ پورے کا پورا قرآن چھان ماریں، پورے کا پورا قرآن دیکھیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو قرآن میں جہاں جہاں بھی الصلاۃ کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں اس کی ضد کیا ملے گی؟ لفظ فساد۔ کیا لفظ ملے گا؟ فساد۔ اب ذرا غور کریں، کیا اگر نماز الصلاۃ ہے تو کیا نماز کی ضد فساد ہو سکتی ہے؟ پورے قرآن میں الصلاۃ کی ضد آئی ہے فساد، الصلاۃ کی ضد آئی ہے فساد۔ اگر نماز ہی الصلاۃ ہے تو پھر دیکھیں کیا فساد نماز کی ضد ہو سکتا ہے؟ فساد نماز کی ضد ہو سکتی ہے؟ اگر تو فساد نماز کی ضد ثابت ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ ہے۔ لیکن اگر فساد نماز کی ضد ثابت نہیں ہوتی تو پھر بے شک پوری کی پوری دنیا جمع ہو جائے نماز کے اوپر، نماز الصلاۃ نہیں ہو سکتی۔ نماز دجل ہے، نماز فریب ہے، نماز دھوکہ ہے، نماز نے آپ کو الصلاۃ سے غافل کیا ہوا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں الصلاۃ کیا ہے۔ تو فساد کا معنی کیا ہے؟ فساد کا معنی تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں رب نے ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا ہے، اور فساد کہتے ہیں مخلوقات کو، اشیاء کو ان کے مقامات سے ادھر ادھر کر دینا، جس سے کیا ہو؟ آسمان و زمین میں خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ جو رب نے نظم ان میں رکھا ہوا ہے، جو تسلسل رکھا ہوا ہے، جو ربط رکھا ہوا ہے، وہ ربط ٹوٹ جائے، نظم میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، آسمان و زمین میں خرابیاں ہو جائیں، بگاڑ آ جائے، اسے کہتے ہیں فساد۔ تو اب آپ خود غور کریں، کیا یہ نماز کی ضد ثابت ہوتا ہے؟ یعنی بگاڑ، فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں بگاڑ کو، فساد کہتے ہیں آسمان و زمین میں بگاڑ کو۔ تو کیا نماز کی ضد بگاڑ ثابت ہوتی ہے؟ وہ بگاڑ تو ثابت ہوتی ہے، کس کی ضد بگاڑ ثابت ہوتی ہے؟ اصلاح کی ضد، ٹھیک کرنے کو، ٹھیک کی، صحیح کی، صحیح کی ضد بگاڑ ہے، ٹھیک کی ضد بگاڑ ہے۔ پھر الصلاۃ کیا ہوئی؟ کیا نماز ثابت ہوتی؟ پورے کا پورا آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں۔ پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، پورے کے پورے قرآن میں ہر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آیا ہوں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ تو الصلاۃ قائم کر۔ مثال کو عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میرے رب نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے، جب تک تو زندہ ہے، ان کے درمیان ہے، تو نے الصلاۃ قائم کرنی ہے۔ اچھا، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر رسول نے یہ کہا کہ میں آیا ہوں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے؟ دوسری طرف قرآن جو الصلاۃ قائم کرنے والے ہیں ان کو صالحین کہتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن جو الصلاۃ قائم نہیں کرتے ان کو مفسدین کہتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی نمازی کو، آپ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، آپ اس کو صالح کہہ سکتے ہیں؟ بھائی ہاں جی، یعنی اصلاح کی ہے۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح تو صلحہ سے ہے، صلحہ، کوئی سال کے آگے ہاں آ جاتی ہے۔ یہیں سے آپ کے سامنے جو بورڈ کی طرف آئیں تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں الفاظ سے۔ پورے کا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، پورے کا پورا قرآن، پورے کا پورے قرآن میں آپ کو ملے گا کہ اللہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے ہر رسولوں کو، جو مومنین ہیں ان کو ایک ہی حکم دے رہا ہے۔ وہ حکم کیا دے رہا ہے؟ وہ حکم دے رہا ہے الصلاۃ کا، حکم دے رہا ہے الصلاۃ کا۔ ہر رسول آ کر کہتا ہے کہ میں آیا ہوں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، میں آیا ہوں تم پر یہ واضح کرنے کے لیے الصلاۃ کیا ہے۔ اچھا، ہر رسول آتا ہے، آ کر کیا کرتا ہے؟ الصلاۃ قائم کرتا ہے، اور قرآن ہر رسول کو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے رسولوں کو کہتا ہے صالحین، صالحین۔ یعنی قرآن کہتا ہے جو الصلاۃ قائم کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہے صالحین۔ اور اس کے برعکس جو الصلاۃ قائم نہیں کرتے، قرآن ان کو کہتا ہے، یعنی جو الصلاۃ قائم نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ قرآن کہتا ہے وہ کرتے ہیں فساد. فساد الصلاۃ کی ضد فساد. اور قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ قرآن ان کو کہتا ہے مفسدین. قرآن ان کو کہتا ہے مفسدین. ایک یعنی قرآن میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر آیا ہے. ایک وہ گروہ ہے جو صالحین ہے, دوسرا وہ گروہ ہے جو کہ مفسدین ہے. یعنی قرآن میں صرف اور صرف دو طرح کے لوگوں کا ذکر آیا ہے, جوڑا ہے لوگوں کا دو طرح کے. ایک گروہ وہ ہے جن کو قرآن کہتا ہے صالحین, اور دوسرا جو دوسرا گروہ ہے اس کو قرآن کہتا ہے مفسدین. صالحین قرآن کن کو کہتا ہے؟ صالحین قرآن کہتا ہے رسولوں کو اور جو ان کی اطاعت و اتباع کرنے والے ہیں یعنی المومنین, ان کو قرآن کہتا ہے صالحین. صالحین کون ہیں؟ صالحین ہیں رسول یعنی مومنین. قرآن میں ایک گروہ وہ ہے جن کو قرآن صالحین کہہ رہا ہے, اور وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ ہے رسول اور رسولوں کی اطاعت و اتباع کرنے والے یعنی مومنین. ان کو قرآن کہتا ہے صالحین. اور کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ لوگ وہ ہیں جو الصلاۃ قائم کر رہے ہیں یا صلاۃ قائم کرتے ہیں. اچھا, ان کے برعکس قرآن میں ایک دوسرا گروہ ہے, کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے, دوسرا گروہ ہے. وہ کون سا ہے؟ دوسرا گروہ ہے ان کو قرآن کہتا ہے مفسدین. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں قرآن کہتا ہے رسولوں کا قذف کرنے والے, جو مومن ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فساد کرتے ہیں. یعنی رسول اور جو ان کی دعوت کو تسلیم کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان و زمین کی اصلاح کرتے ہیں, وہ انسانوں کو ان کے مقام پر قائم کرتے ہیں, ہر شے کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں. آسمان و زمین میں ہر مخلوق کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, کسی کو رائے برابر بھی دکھ نہیں دیتے, تکلیف نہیں دیتے. یعنی رسول اور جو ان کی دعوت کو ماننے والے مومنین, ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ گھر میں, یعنی گھر ہے اور گھر میں بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں. بچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انہیں اچھا لگتا ہے, جو بھی انہیں یعنی کہ اچھا لگتا ہے, جس میں انہیں فائدہ نظر آتا ہے, جو چیز ان کو جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتی ہے, اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں, خواہ اس میں ان کے لیے نقصان ہی کیوں نہ چھپا ہو. اب جو والدین ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ صرف گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں بلکہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں, بچوں کو ہر اس کام سے, اس شے سے بچاتے ہیں جس میں یا جس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, جس میں بھی ان کے لیے نقصان چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل یہی کردار, جیسے گھر میں ایک ذمہ دار والدین جو ہوتے ہیں, گھر میں جو ذمہ دار بڑے ہوتے ہیں, یہ کردار ہوتا ہے کن کا؟ یہ کردار ہے رسولوں اور ان کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کو. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان و زمین کی اصلاح کرتے ہیں, وہ ہر مخلوق کو اسی مقام پر رکھتے ہیں جو مقام رب نے طے کیا ہے, کسی مخلوق کو بھی اس کے مقام سے نہیں ہٹاتے. ٹھیک ہے, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کا جوڑا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ فساد کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان و زمین میں جو مخلوقات ان کو ان کے مقامات سے ہٹاتے ہیں, ان کے مقامات سے ہٹاتے ہیں. جب آپ آسمان و زمین میں مخلوقات ان کے مقامات سے ہٹائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی, جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی, تو آپ ان کا استعمال کریں. کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ ان کا استعمال کریں گے آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح ہو جائے گا یہ آسمان و زمین, یہ کائنات ایک ہی وجود ہے, اس میں تمام کی تمام مخلوقات کی مثال آپ کے جسم میں اعضاء کی مانند ہے. آپ ذرا خود غور کریں کہ آپ کے جسم سے خون نکال لیا جائے, آپ کے جسم سے کسی مخلوق اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے جسم میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب بالکل یہی مثال آسمان و زمین کی ہے, اس کائنات کی ہے, تو پھر اس کائنات میں اگر کسی مخلوق آپ اس کے مقام سے ہٹاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آسمان و زمین میں خرابیاں نہیں ہوں گی, یہ فساد نہیں ہوگا, تباہیاں نہیں آئیں گی, زلزلے نہیں آئیں گے, طوفان نہیں آئیں گے. تو یہ ہے ایک گروہ جو ہے ان کو قرآن صالح کہہ رہا ہے, صالحین کہہ رہا ہے. وہ کون ہے؟ رسول
اور ان کی اطاعت و اتباع کرنے والے یعنی المومنین، مومنین المومنین. اور دوسرا گروہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے مفسدین کون ہے؟ وہ جو رسولوں کی ضد ہیں، جو مومنین کی ضد ہیں، ان کو کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ مشرک. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فساد کرتے ہیں، وہ ان کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اب اسی مثال کو قرآن جو ہے وہ ان کو جو مومنین کو صالحین کہتا ہے. صالحین کیوں کہتا ہے؟ ذرا غور کیجئے صالحین کس سے بنتا ہے؟ صالحین جمع کا صیغہ ہے اور یہ بنتا ہے صالح سے. صالح کس سے بنتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. صالح بنتا ہے سواد لام سال جمع الف جمع ہا. اگر آپ نے حروف تہجی والی نشست نہیں سنی نہیں دیکھی تو اسے آپ سنے دیکھیں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا صالح کا معنی کیا بنتا ہے. ہم یہاں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن ہم محترم حروف جو ہیں ان کو واضح کریں گے. یہاں پر یہ جو الف ہے یہ سواد کے بعد آتا ہے، لیکن اصل جو لفظ ہے وہ یہ سال ہے اور الف ہے اور ہا ہے. ٹھیک ہے، جب الف جو ہے سواد کے بعد آئے گا شروع میں تو وہ بن جائے گا، یعنی فائل بن جائے گا. بہرحال سال کا معنی کیا ہے؟ سال کا معنی ہے شے کو اس کے مقام پر رکھنا، شے کا اس کے مقام پر ہونا، جو اس کا اصل مقام ہے اس کی لائن پر ہونا. آگے الف جو ہے وہ بنتا ہے یعنی آتا سواد کے آگے، جس سے وہ کیا وہ فائل بن جاتا ہے. تو یہ سال کا معنی کیا ہے کہ کوئی ہے جو کیا کر رہا ہے، جو شے کو یا اشیاء کو مخلوقات کو ان کے مقامات پر رکھ رہا ہے. سال کا معنی کیا ہے؟ سال کا معنی ہے کہ ہر شے کا یا مثال کے طور پر کوئی جو ہے مخلوقات کو اشیاء کو جس پر کسی کو اختیار دیا گیا ہے، تو جس پر اختیار دیا گیا ہے اس میں وہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ رہا ہے. تو جب ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے گا نتیجہ کا نتیجہ یہ نکلے گا ہا. ہا کسے کہتے ہیں؟ ہا کہتے ہیں بیلنس کو. جیسا کہ پتہ ہے پرسکون، بیلنس، متوازن. اور اس کی ضد ہے خا. خا کسے؟ اسی طرح خراب ہے، خا سے خر کسے کہتے ہیں؟ رے چلنا. اور خا ڈسٹربنس، ڈس بیلنس، بیلنس کا بگڑنا، توازن بگڑ جانا، تھر تھرانا، کانپنا. تو ہا کسے کہتے ہیں؟ ہا کہتے ہیں سکون کو. سکون، بیلنس، متوازن. کوئی شے اپنی ہی مستی میں ہے، اپنے آپ میں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بنتا ہے صالح کا معنی؟ صالح کا معنی بنتا ہے کہ کوئی ایسا جو اشیاء کو یعنی کہ ان کے مقامات پر رکھ رہا ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے؟ جس سے کوئی بگاڑ نہیں ہو رہا، بلکہ اگر بگاڑ ہے تو اس میں بھی سکون آ رہا ہے، بیلنس آ رہا ہے، توازن قائم ہو رہا ہے. یہ ہے صالح کا معنی. اور مثال صالح اس سے پیچھے کس ہے؟ صالح بنتا ہے صلح سے. سواد لام اور ہا، سواد لام سال جمع ہا. تو سال جمع ہا کیا معنی بنے گا؟ سال کا معنی کیا ہے؟ شے کا اس کے مقام پر ہونا. جب شے اپنے مقام پر ہوگی، اپنے مقام پر ہوگی، جیسے مثال کے طور پر آپ کے جسم میں ہر عضو، ہر شے اپنے مقام پر ہو تو نتیجہ کا کوئی خرابی ہوگی یا پھر سکون ہوگا. سکون، بالکل پرسکون کیفیت، توازن، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی خرابی نہیں. تو یہ صلح کا معنی کیا ہے؟ صلح کا معنی یہ ہے کہ کوئی شے ہے یا کوئی بھی وجود ہے، اس میں اشیاء کا یا شے کا اپنے مقام پر ہونا، جس سے اس میں سکون ہے، اس میں بیلنس ہے، اس میں توازن ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صلح سے صالح اور صالح کی جمع صالحین. اب مجھے یہ بتائیں صالحین کی ضد مفسدین کیا بنے گی؟ صالحین کی ضد مفسدین. مفسدین کسے کہتے ہیں؟ ذرا جب صالحین کہتے ہیں آسمان و زمین، مثال کو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا آپ کو اختیار کس پر دیا گیا؟ کس میں آپ کو اختیار دیا گیا؟ کس پر آپ کو اختیار دیا گیا؟ اگر تو آپ کو آپ کے جسم پر اختیار دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے جسم کی اصلاح کرنی ہے، اس وجود کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ یہ جسم آپ کو دیا گیا، یہ آپ کے پاس رب کی امانت ہے. اگر آپ اس کی اصلاح کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے جب یہ شے خود صحیح ہوگی، آپ کا وجود خود صحیح ہوگا تو یہ آگے ہر شے صحیح کرے گا. اور اگر یہ جسم خراب ہوگا تو یہ جسم بھی سارا کچھ خراب ہی کرے گا. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چھوٹی سی مثال، ایک سلائی مشین کو لے لیں. اگر سلائی مشین خراب ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی فالٹ آ جاتا ہے، تو کیا وہ عمل صحیح کرے گی؟ وہ سلائی ٹھیک کرے گی یا پھر سلائی خراب کرنا شروع کر دے گی؟ اگر کسی بھی شے، کسی وجود کے اندر فزیکلی کوئی خرابی آ جاتی ہے، کوئی خرابی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر وہ خرابی اپنے اعمال کی صورت میں وہ ظاہر کرتی ہے. وجود وہ شے اس خرابی کو اپنے اعمال کی صورت میں ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مشین خراب ہوئی تو اس نے عمل بھی خراب کرنا شروع کر دیا. بالکل اس طرح اگر آپ اس جسم کو اگر آپ کو اس جسم پر اختیار دیا گیا ہے اور آپ اس جسم کو خراب کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی بجائے، اس میں ہر شے کو اس کے مقام پر رہنے دینے کی بجائے اس میں خرابیاں کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں، تو پھر خراب جسم کیا اچھے اعمال کرے گا، اصلاح کرے گا؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ اس جسم کو خراب کریں گے تو اس کی سوچیں خراب ہو جائیں گی, اس کی فکریں خراب ہو جائیں گی. جب سوچیں اور فکریں خراب ہو جائیں گی, احساسات و جذبات خراب ہو جائیں گے, تو اس کے پھر باقی اعمال جو ہیں, ایکشنز, وہ بھی خراب ہو جائیں گے. تو یہ جسم جو بھی کرے گا, اگر کوئی شے اٹھائے گا, ادھر ادھر کرے گا, تو یہ فساد ہی کرے گا. یہ بولے گا, زبان حرکت کرے گی, تو یہ زبان بھی فساد کا موجب ہی بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے. اب مفسدین کون ہیں؟ فساد کرنے والے. اگر آپ کو آپ کے جسم پر اختیار دیا گیا, آپ اپنے جسم میں اگر فساد کرتے ہیں, تو یہ جسم آسمان و زمین میں جہاں تک اس کے پاس اختیار ہے یہ فساد کرے گا. اور اگر آپ کو اختیار دیا گیا گلی پر, محلے پر, یا کسی بھی حد تک آپ کو اختیار دیا گیا ہے, یا آپ کو زمین میں مکن دیا گیا, زمین میں اختیار دیا گیا ہے, تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صلاۃ قائم کرنا, صالح بننا. اور اگر آپ نہیں بنتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ فساد کریں گے, مفسدین میں سے ہو جائیں. تو آسمان زمین میں, یعنی زمین میں اقتدار آپ کو, زمین میں فساد کرنا کیا ہے؟ زمین میں فساد کرنا یہ ہے کہ زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا دینا, ادھر ادھر کر دینا. ٹھیک ہے جی؟ جب آپ ادھر ادھر کریں گے, مخلوقات کو مقامات سے ہٹائیں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا پھر زلزلے نہیں آئیں گے, طوفان نہیں آئیں گے, آندھیاں نہیں آئیں گی, سونامی نہیں آئیں گے, جنگ و جدل نہیں ہوں گے, تفرقہ بازیاں نہیں ہوں گی؟ وہ قومیں جتنی بھی جو ہے ہلاک ہوئیں, کیا کہا ان قوموں کو ہم نے کیا کہا تھا صلاۃ قائم کرو. انہیں صلاۃ قائم نہیں کی, جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. کیسے ہلاک ہوئے؟ ان قوموں کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا. ان قوموں کے درمیان جنگیں ہوئیں, لڑائیاں ہوئیں, ان قوموں کے اوپر زلزلے آئے, طوفان آئے, آندھیاں آئیں. جی کس وجہ سے؟ الصلاۃ کے قائم نہ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے. اب آپ قرآن سے سوال کریں, کہتے ہیں جی قرآن میں تو الصلاۃ کا ذکر ہی نہیں ہے. او عقل کے اندر, پورے کا پورا قرآن بھرا پڑا یہ صلاۃ سے ہے. پورے کے پورے قرآن میں ایک ہی بات, ایک ہی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے الصلاۃ. کہا تمہیں زمین میں لایا گیا ہے تو کس لیے لایا گیا؟ الصلاۃ قائم کرنے کے لیے. اور باقی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ الصلاۃ کی ذیلی احکامات ہیں, ذیلی کام ہیں. ٹھیک ہے جی؟ وہ سب الصلاۃ کے اندر آتے ہیں, ان سب کا صلاۃ کے ساتھ تعلق ہے, نہ کہ وہ مقصد ہے. اصل مقصد یہ ہے الصلاۃ قائم کرنا. اور یہ کہتا ہے نہیں قرآن میں الصلاۃ کا ذکر ہی نہیں ہے, قرآن میں الصلاۃ کی تفصیلات ہی نہیں ہے. پورے کا پورا قرآن یہ صلاۃ سے بھرا پڑا ہوا ہے. جی بہرحال, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ کیا جو بے نمازی جو ہے ان کو آپ کہیں, وہ ان کو یعنی کہ جو بے نمازی ہے اس کو آپ یعنی مفسد کہہ سکتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنا کیا یہ فساد ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس سے, مجھے یہ بتائیں, آسمان و زمین میں خرابیاں ہو رہی ہوں گی؟ ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا, یا ایک بندہ جو کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں, کیا اس کے یہ کہنے سے, یہ ماننے سے, یا نماز نہ پڑھنے سے, مجھے یہ بتائیں نماز نہ پڑھنے سے میرے جسم میں خرابی کیا ہوگی؟ نماز نہ پڑھنے سے معاشرے کے اندر, میرے گھر میں, معاشرے میں, آسمان و زمین میں کون سی خرابی پیدا ہوگی؟ بتائیں مجھے. نماز نہ پڑھنے سے ثابت کریں کیسے زلزلہ آئے گا؟ نماز نہ پڑھنے سے ثابت کریں کیسے سونامی آئے گا, کیسے طوفان آئے گا, کیسے جنگ ہوگی؟ بتائیں ذرا. نماز نہ پڑھنے سے لوگوں میں اختلافات ہو جائیں گے, کیسے ثابت کریں؟ نماز نہ پڑھنے سے آسمان و زمین میں فساد ہوگا, کیسے ثابت تو کریں؟ یا پھر الٹا, آپ جب جو نمازیں پڑھنے والے ہیں اصل تو مفسد وہ ہیں جو نمازی ہیں. کیوں؟ جب آپ نے الصلاۃ کو نماز قرار دے دیا تو صلاۃ کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں نا. آپ نمازیں پڑھ کے بڑے مطمئن ہیں جی ہم تو صلاۃ قائم کر رہے ہیں, نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ صلاۃ سے آئے گا, پھر آپ تو الٹا فساد کر رہے ہیں. نماز نے تو آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. اب بتائیں آپ کدھر جائیں گے, کیا کریں گے؟ اس بنیاد پر بھی کیا نماز الصلاۃ ثابت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت ثابت کر کے دکھا دے. یہ آپ کے سامنے ہے, غور کر لیں.